الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اب سورۃ الرحمن کی چوتھی آیت میں ایک بڑی عظیم بات کی ہے، علمہ البیان۔ اس میں کئی ہمارے لیے دروس مضمر ہیں، تو ان سے ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کی بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ قرآن کو سکھایا، انسان کو بنایا، اس میں ایک بات کی طرف ذرا سٹل سا اشارہ ہے کہ انسان ایک منفرد مخلوق ہے، اس کو اور جانوروں کی طرح اور مخلوق کی طرح نہیں بنایا گیا۔ اور پھر اس کو کیوں ایک خاص امتیاز حاصل ہے، اس کی کئی فیچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قرآن کہتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی جو پیٹ پر چلتی ہے یا چار ٹانگوں پر چلتی ہے، اور پھر کچھ جو ہیں جو سیدھے کھڑے ہو کر چلتے ہیں۔ آبویسلی وہ انسان کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو ایک خاص مقام دیا ہے۔ اسی طرح انسان کے قائم ہونے کے بارے میں کہا ہے کہ جو زمین پر منہ کر کے چلے وہ کیا سیدھے کھڑے ہونے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہ انسان کی جو ایک بیلنس ہے نا، کہ وہ اپنے آپ کو دو پیروں پر بیلنس کر سکتا ہے، اس طرح اس کے بارے میں قرآن نے بار بار اشارہ کیا ہے کہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین کے راستے کو بھی الصراط المستقیم کہا گیا ہے۔ اور نماز کی عبادت میں بھی ہمیں اصل کام بیٹھنا نہیں، اصل کام کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو۔ تو ایک سیدھا ہونے اور کھڑے ہونے اور بیلنس ہونے، اس کی طرف خاص اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس صورت میں جو نمایاں فیچر ہے انسان کا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارا فوکس ڈالا ہے، وہ کیا ہے؟ علمہ البیان۔ اس نے انسان کو زبان سکھائی، اس نے اپنی بات واضح کرنا سکھایا۔ بیان کہتے ہیں واضح کرنے کو، دو چیزوں کو الگ الگ کرنے کو۔ تو پہلے میں بیان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اس کی لغوی بحث، یعنی اس کی اصل کیا ہے اور اس کا یہاں پر فائدہ کیا ہے، اس کے بعد اس آیت کے بارے میں کچھ مزید بحث کریں گے۔ بیان عربی میں بانا یبینو اصل میں کہتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں الگ الگ کرنے کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کے اور اس کے مابین، وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے، بینا سے۔ بینا کوئی درمیان میں کوئی چیز ہونا، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو کانسیپٹ ہے عربی کا، وہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی بات آپ نے کلیئر کرنی ہو نا، کہ آپ کو کنفیوژن نہ رہے، تو اس کو چیزوں کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ سمجھو، پھر یہ سمجھو، پھر یہ سمجھو۔ عربی میں جب کنفیوژن کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں مکسچر والے لفظ، مزجا، لبسا، ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں جس میں دو چیزیں آپس میں مختلط ہو جائیں، مکس ہو جائیں۔ جیسے میں چاکلیٹ ملک کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر کسی نے چاکلیٹ ملک بنایا ہوا ہے، اس میں دودھ کتنا ہے اور چاکلیٹ ملک کتنا ہے، کنفیوژن ہے۔ اگر دونوں الگ الگ ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں اتنے ایم ایل یہ ہے، اتنے ایم ایل یہ ہے، یا اتنے اسپون یہ ہے، رائٹ۔ چیزیں الگ ہوں تو کلیئر ہوتی ہیں، مکس ہو جائیں تو کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ زبان کا کیا ہے؟ زبان اصل چیز اس میں ہے حروف، ایک ایک لیٹر ہوتا ہے کسی بھی زبان کا۔ اردو دیکھ لیں، عربی دیکھ لیں، کوئی بھی زبان دیکھ لیں، انگلش دیکھ لیں، پہلے ہوتے ہیں حروف۔ اگر آپ حروف کو آپس میں الگ نہیں کر سکتے کہ اس حرف کی کیا آواز ہوتی ہے، بی سے کیا آواز نکلتی ہے، سی سے کیا آواز نکلتی ہے، ایکس سے کیا آواز نکلتی ہے، جب تک آپ ان میں فرق نہیں ڈال سکتے، کسی ایک لفظ کی پروننسیشن ناممکن ہے۔ تو سب سے بیسک بلڈنگ بلاک ہماری زبان کا کیا ہے؟ الفاظ کی الگ الگ کرنا۔ دیکھیے چڑیوں میں یا جانوروں میں کیسی آوازیں نکلتی ہیں؟ ایک ہی آواز بار بار نکلتی ہے، ان کے لیے مختلف الفاظ نہیں ہوتے، رائٹ۔ کوئی چڑیا ہوگی تو ایک ہی آواز نکلے گی، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں، یا زیادہ اونچی ہو جائے گی یا ہلکی ہو جائے گی، ورنہ اور کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ انسان کی زبان میں ہر حرف الگ الگ نکلتا ہے اور فوراً پروسیس ہوتا ہے کسی اور کے کان میں کہ کون سا لفظ استعمال کیا گیا، اس کے کیا معنی ہیں۔ یہ نہ ہو سکتا کوئی بات کر رہا ہو نا اور وہ الفاظ کو مکس کر دے آپس میں، یہ کیا ہوا؟ حروف مکس ہو گئے آپس میں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، صاف آواز ہی نہیں آئی۔ تو نہ صرف یہ کہ ہمارے کان ایک ایک لیٹر کو پروسیس کرتے ہیں، ایک ایک ساؤنڈ کو پروسیس کرتے ہیں، ہماری زبان بھی ایک ایک لیٹر کو الگ الگ کر کے پروناؤنس کرتی ہے کسی بھی زبان میں۔ تلفظ کا یہ بنیادی چیز ہے بیان کے اندر۔ دوسری بات ہے کہ اگر لفظ بھی بنا دیا تو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کرنا، پھر دوسرے کو تیسرے سے الگ کرنا، تیسرے کو چوتھے سے الگ کرنا، پھر ایک جملے کو اگلے جملے سے الگ کرنا، ایک کانسیپٹ کو اگلے کانسیپٹ سے الگ کرنا۔ کوئی فزکس کی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی ایک چیپٹر ہے الیکٹریسٹی پہ، ایک اور چیپٹر ہے گریوٹی پہ، ان کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے، آپ اکٹھے نہیں پڑھ سکتے۔
ابھی ایک کانسیپٹ کر رہے ہیں پھر دوسرا کرنا پڑے گا، یہ بھی بیان ہے کیونکہ اس میں سیپریشن کی گئی ہے. اسی طرح کسی بھی سائنس میں آج کوئی ٹیکسٹ بک ہوگی تو اس میں ہوگی گلاسری آف ٹرمز، آخر میں ٹرمینالوجی ہوگی، ہر ایک کی ایک الگ الگ ڈیفینیشن. جب تک آپ چیزوں کو الگ نہیں کرتے بات سمجھ میں نہیں آتی. جب کوئی میکینک کار کے بارے میں سیکھ رہا ہوگا، انجن کے بارے میں سیکھ رہا ہوگا، جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہر کمپوننٹ کو الگ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے. کوئی فزیولوجی پڑھ رہا ہوتا ہے، میڈیسن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی یہی کام کرنا پڑتا ہے. انسان کے ہر حصے کا الگ الگ مطالعہ، اس میں سے ہر ایک کمپوننٹ کا الگ الگ مطالعہ، الگ سائنس، ایک پوری اسپیشلائزیشن. یعنی اگر ہمارے اندر الفاظ کو الگ کرنے کی، کانسیپٹس کو الگ کرنے کی، بات کو الگ الگ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، ہم کسی کو کبھی کوئی بات کلیئر نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے لفظ بیان استعمال ہوا ہے، کلیئر کمیونیکیشن. علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دی کہ وہ کلیئرلی بات کو کمیونیکیٹ کر سکے. اگلی بات، 3 باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن سکھایا، انسان بنایا، اور اس کو زبان سکھائی، یعنی واضح طریقے سے بات کرنی سکھائی. یعنی سکھانے کی بات پہلے بھی اور آگے بھی، درمیان میں بنایا اسے. پہلے قرآن سکھایا پھر زبان سکھائی. اس بات سے واضح طور پر کم از کم 2 باتیں نکل رہی ہیں. ایک یہ کہ سکھانے کا اصل مقصد، یعنی زبان سیکھنے کا اصل مقصد، اس کا نقطہ عروج وہ کیا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ سمجھ سکے گا. یعنی تمہیں یہ صلاحیت دی ہی اس لیے تھی کہ ایک دن اللہ تعالیٰ خود تم سے بات کرے گا، اور وہی علم القرآن تھا. اگر تمہیں بیان نہ سکھایا ہوتا تو تمہیں قرآن نہ دیا جا سکتا. اس میں بھی بڑا فلسفہ ہے، بہت عظیم فلسفہ ہے. دیکھیے، کوئی کتا یا بلی یا گھوڑا، اس کو جب تک آگ کی حرارت نہیں پہنچے گی نا، یا دھواں نہیں پہنچے گا، وہ بھاگے گا نہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ دور سے دھواں نظر آ رہا ہے 1 میل دور، اس کو ابھی سے پتا ہے کیا ہے؟ آگ ہے. آگ دیکھی نہیں ہے اس نے، دیکھے بغیر اسے پتا ہے. اس کو صرف اس نے پروسیس کر لیا، یعنی اس نے کوئی علامات دیکھی، کوئی سائنس دیکھے، اور اس سائنس سے اس نے خود ہی ڈیڈیوس کر لیا کہ اگر دھواں ہے تو ضروری آگ ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ جب تک میں آگ دیکھ نہ لوں تب تک میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آگ ہے. زبان سے فائدہ کیا ہوا کہ ہم نے نہ صرف اس بات پر اعتماد کرنا شروع کیا جو ہماری آنکھوں سے دیکھا، ہاتھوں سے چھوا، کانوں سے سنا. اب ہمیں یہ صلاحیت بھی مل گئی کہ کچھ لوگ ہم سے کچھ ایسی بات کرتے ہیں جو ہم نے نہ کبھی کوئی دیکھی نہ سنی، لیکن آپ نے کتاب میں پڑھ لی، لیکچر میں سن لی، اور وہ سننے کے بعد آپ مان بھی گئے. کوئی ینگ لڑکا لڑکی یونیورسٹی جا رہے ہیں، سیلولر بایولوجی پڑھ رہے ہیں، اس نے خود سیل دیکھا ہے؟ خود تھوڑی دیکھا ہے، وہ تو کسی اور نے دیکھا ہے، اور اس نے اس کو یہ کانسیپٹ سکھا دیے. فزکس ہے، اور اب تو سائنس میں ایسے ایسے کانسیپٹ بھی پڑھے جاتے ہیں جو انسان نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں. پرسیپشن کے معاملے سے کئی باہر ہیں، کوانٹم فزکس کے معاملات ہیں، اور چیزیں ہیں. پھر اس کی ایک سمپل سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ میں بات کو کنیکٹ کر دوں. دیکھیے، اگر آپ ٹریفک میں ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ریڈیو سن رہے ہیں کہ یہاں سے 5 میل آگے ایکسیڈنٹ ہے، ساری ٹریفک رکی ہوئی ہے، اور آپ اگر ایگزٹ نہ لیں گے تو آپ 3 گھنٹے پھنسے رہیں گے، کم از کم 3 آور بیک اپ. اگر آپ نے وہ ریڈیو اناؤنسمنٹ سنی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایگزٹ لے لینا ہے. آپ کے سامنے ہائی وے بالکل کلیئر ہے، ابھی تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ یہ کہیں یہ کوئی سازش ہی ہوگی، انہوں نے مجھے نہ کافی میڈیا وہ نہیں آپ کے دماغ میں آتا کہ میں ان کی بات نہیں سننے والا. اگر آپ کو ریڈیو پر اعتماد ہے، ریزنیبل بات کر رہا ہے، تو پھر آپ دیکھے بغیر بھی مان جائیں گے اور اپنا کورس آف ایکشن بدل لیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نصیحت لیتے ہیں کسی ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ کو سرجری کی ضرورت ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو ضرورت ہے، آپ کو خود نہیں معلوم. آپ جائزہ لے بھی لیں، آپ کو کیا پتا چلنا ہے؟ آپ کہیں گے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے، میں تو صحیح ہوں، مجھے کچھ کیلے کھلا دو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو سرجری کی ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے آپ کو سرجری کی ضرورت ہے. آپ کو اعتماد کرنا ہی پڑے گا آخرکار. آپ نے خود نہیں دیکھا لیکن آپ نے کسی اور پر اعتماد کیا، اس کی ریزننگ پر، اس کے ریشنل پر آپ نے اعتماد کیا، خود دیکھے بغیر آپ نے وہ معاملہ اس کے ہاتھ میں کر دیا. یعنی آپ نے خود نہیں دیکھا لیکن آپ نے کسی اور پر اعتماد کر کے اپنی زندگی کسی کے ہاتھ میں ڈال دی. اس نے تو آپ کا سینہ کھول دیا. انسان یہ بھی کرتا ہے نا اعتماد میں. کوئی جانور نہیں کر سکتا. آپ کسی بلی کو بٹھا کے کنونس نہیں کر سکتے کہ اسے سرجری کی ضرورت ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے. یا یہ کھانا اس کے لیے زیادہ ہیلتھی ہے، یہ کھانا اس کے لیے زیادہ کم ہے.
ریزننگ کرنا، کسی سے بیٹھ کے بات سمجھانا اور سمجھا کے اس کو کنونس کرنا، یہ صرف کس کی صلاحیت ہے؟ انسان کی۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آخرت کے بارے میں دکھانا ہی چاہتا ہے، میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے جب قرآن کہتا ہے سورج اور چاند آپس میں مل جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، عدالت قائم ہوگی، یہ کہتے ہیں ہم اسی وقت مانیں گے جب کیا دیکھ لیں گے، جب آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، جب تک نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی جانور یہ مطالبہ کرے تو سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ جانور کو جب تک نہ دیکھے بات نہیں مانے گا۔ انسان کو تو عقل دی ہے، انسان کو تو بیان سکھایا ہے، اس کو بیان کے ذریعے، عقل کے ذریعے، سوچ کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے، اسی لیے اس کو قرآن سکھایا گیا ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہمیں جانوروں کی طرح ٹریٹ کرے، ہمیں انسان کی طرح ٹریٹ نہ کرے، کیونکہ جانور کو اگر جانور کا بیہیویئر بدلنا ہو نا تو اس کو ڈرانا پڑتا ہے، اس کو پیٹنا پڑتا ہے، اس کو سزا دینی پڑتی ہے، ڈومیسٹیکیٹ کرنا پڑتا ہے، یہی تو کرنا پڑتا ہے جانور کے ساتھ۔ وہ گھوڑا بیہیو نہیں کر رہا تو اس کو تو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ دیکھ نہ لیں، آپ کو وہ سزا نہ مل جائے، آپ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں، تو پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی انسانیت کا بھی کوئی احساس نہیں ہے، مجھے آپ اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے کوئی جانور ہوتا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا، I'll believe it when I see it، میں اسی وقت مانوں گا جب میں دیکھ نہ لوں۔ زندگی میں کئی معاملات ایسے ہیں جس میں آپ خود ہی مانتے ہیں بغیر دیکھے، بالکل مانتے ہیں، لیکن جب اس ایمان کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں، I'll only believe it when I see it۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کال آؤٹ کیا ہے، کہا ہے تم تو بیان والے ہو، اور کوئی مخلوق تو بیان والی نہیں ہے، تمہیں بیان کے ذریعے کنونس کیا جائے گا، اس لیے تمہیں قرآن دیا ہے۔ یہ پوری لاجک ہے اس پیسج کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا گیا۔ پھر دوسری یہاں اہم بات، بہت اہم بات ہے کہ علامہ کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا، ایک دفعہ قرآن کے لیے، دوسری دفعہ بیان کے لیے، یعنی دونوں میں اللہ تعالیٰ خود معلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، اس کی وجہ سے ہمیں قرآن کی بہت عزت ہے، ہمیں خاص عزت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ جتنی عزت مجھے اور آپ کو قرآن کی ہے اتنی عزت ہمیں زبان کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس لفظ کا استعمال اس نے قرآن کے لیے کیا تھا، علم القرآن، وہی لفظ اس نے زبان کے لیے، آپ کی تمام لغات کے لیے استعمال کیا، علمہ البیان۔ جتنا احترام آپ کو قرآن کا ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی چیز ہے، اتنا ہی اپنی زبان کا ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی چیز ہے۔